बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दास्तान अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये एक बहुत अच्छी एक अंदाज से सीरत सरकार दो आलम का तज़किरा हो रहा है। बच्चे सीख रहे हैं, हम सबसे ज़्यादा सीख रहे हैं और जान रहे हैं, हम सबसे ज़्यादा जान रहे हैं और अच्छा है, बच्चों के लिए तकरार हो रही है। बाकी बुज़ुर्ग तो जानते हैं। कल हमने वो सारा सफ़र सुना जिस पर आप लोगों ने भी कहा कि बहुत ही एक जज्बाती सी कैफियत थी कि किस तरह वो एक सफ़र हुआ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का, कि जहां आप वालिद मोहतरम के कब्र पर गए थे और वापसी के सफ़र में जनाब आमिना की तबीयत किस अंदाज से ख़राब हुई और किस तरीके से सारे का सारा मंजरनामा ही बदल दिया। और अब जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए हैं तो अब जनाब आमिना इस दुनिया में नहीं है। तो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ये पहलू भी, जिनका हम मीलाद मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं और मनाने का हक़ है, लेकिन आका की ज़िंदगी का ये पहलू भी देखिए। बस वहीं से आज दास्तान हम आगे बढ़ाते हैं। अब जनाब आमिना भी इस दुनिया में नहीं है। यहाँ से हमने दो अहम और दिलचस्प सफ़र सरकार दो आलम वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करने हैं। वालिदा गिरामी को खोकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्के आए। आप कहते हैं ना, मदीने गए थे फिर वापस रास्ते में अब्वा वाला वाक़या हो गया, मक्के वापस आ गया। कमसिनी का आलम है, यतीमी का आलम है। अब परवरिश किसने की है? आपके दादा, वालिद के वालिद, हजरत अब्दुल्ला के वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब, जिनका आपने वो सारा वाक़या भी सुना था, तामीर काबा वाला, जमजम वाला, वो सारा जमजम वाला। तो आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब परवरिश कर रहे हैं। तो अब यहां से जिंदगी स्मूथली चल रही है बजाय? नो, नहीं। अभी दुखों और आजमाइशों का ये सिलसिला थमा नहीं था कि वालिद फिर वालदा के 2 साल के अंदर ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब पर मर्ज लाहिक हो गया और उनका वक्त आखिर भी आ गया। तो आप देख रहे हैं कि मेरे और आपके आका सरवरे कायनात वजह तख्लीक कायनात बहुक्म खुदा, उनकी जिंदगी किन किन मराहिल से गुजर रही है। दुनिया में आए नहीं है, वालिद जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल 6 साल के हुए, वालदा जनाब आमना का दौरान सफ़र अचानक इंतकाल, 2 साल बाद 8 साल के हुए दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल। आखिरी वक्त में जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने सरकार दो आलम की कफालत किससे सौंपी? अपने बेटे। कौन से बेटे? हजरत अबू तालिब। कौन हजरत अबू तालिब? हजरत अली के बाबा, अली इब्न अबी तालिब, हजरत अली के बाबा। सो अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हजरत अबू तालिब के ज़ेर साया परवान चढ़ रहे हैं और हजरत अबू तालिब ने सरकार दो आलम की कफालत का ऐसा हक अदा किया है कि उन्हें हमेशा अपने बच्चों में तरजीह दी है। गोया रसूल अल्लाह को ता जिंदगी उन्होंने पूरी कोशिश की कि वालिदैन की कमी ना महसूस होने दी जाए। यहां से एक सफर का वाक़या सुनिए और ये टाइम लाइन के साथ ही चल रहे हैं हम। सब यही उम्र है, एक मर्तबा जनाब अबू तालिब को तिजारती सफर पे जाना था। कहाँ जाना था? शाम जाना था। ये तवील सफर था। अगेन आजकल की तरह फ्लाइट्स तो नहीं होती थी, तवील सफर था। लेकिन तवील सफर होने के बावजूद उन्होंने सरकार दो आलम को खुद से जुदा नहीं किया, सफर में अपने साथ लेकर गए। काफिला चला, सफर की सख्तियां, जो भी मामला होता है, सफर की सवारियां सब जारी हैं। ये काफिला अभी शाम नहीं पहुंचा है, शाम के समझ लीजिए करीब ही एक जगह पर ठहरा है जहां पर एक मशहूर कलीसा है, मशहूर इबादत गाह है। तो काफिला शाम के करीब एक मशहूर कलीसा के पास जाकर ठहरा है और अभी काफिले वाले आराम कर रहे हैं, अपनी सवारियां आराम कर रहे हैं। इस इबादत गाह का जो राहिब है उसका नाम है बहीरा। इसने यानी अब यहाँ पहुंच गया काफिला, कलीसा है, काफिला रेस्ट कर रहा है। मैं आजकल के जमाने में कहूँ इसका इबादत का के उसका नाम है, राहिब का नाम है बहीरा। इसने काफिले वालों को दावत पर मदऊ किया, which was a bit surprising। काफिले वालों के लिए खुशगवार हैरत की बात थी।
اس لیے کہ اس سے پہلے کبھی اس راہب نے اس طرح قافلے کی دعوت اس انداز سے نہیں کی تھی. ظاہر ہے مطلب کیا کیوں کرے گا؟ پھر قافلے آ رہے ہیں جا رہے ہیں کہیں اسٹاپ اوور کر رہے ہیں تو دعوت کوئی کیوں کرے گا کسی؟ کیوں؟ It was a bit surprise, a pleasant one. خیر بسم اللہ دعوت دی ہے، اچھا ہے، ویسے ہی گرمی ہے، دھوپ ہے، سفر ہے تو اچھا بریک ہو جائے گا. قافلے والے اندر گئے لیکن سب نے ایک عجیب بات نوٹ کی ہے. وہ کیا؟ جو میزبان ہے بحیرہ راہب، قافلے والے آ گئے ہیں، وہ میزبان نا سب کو عجب نظروں سے دیکھ رہا ہے. کیوں دیکھ رہا ہے؟ اس نے خود تو بلایا، کوئی بن بلایا تو نہیں آ گیا نا، تو عجیب نظروں سے کیوں دیکھ رہے ہیں سب کو؟ یہ ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو، جیسے اس کی نظریں کسی کو ڈھونڈ رہے ہوں. سب حیران ہوئے ہوں گے آئی ایزیوم کہ بھائی تقریباً سارا قافلہ تو آ گیا ہے، یہ کسے ڈھونڈ رہا ہے؟ What was more surprising was کہ اب اس نے اپنی نظروں کی ترجمانی اپنے الفاظ کی صورت میں کر دی. پہلے دیکھ رہے ہیں، اب اس نے کہہ دیا. یہ زیادہ حیران کن تھا. کیا؟ اس نے پوچھ لیا سارے آ گئے ہو؟ ظاہر الفاظ میرے ہیں، سارے آ گئے ہو؟ کوئی رہ تو نہیں گیا؟ نہیں. پھر دیکھ لو کوئی رہ تو نہیں گیا؟ نہیں، سب آ گئے. ایک چھوٹا بچہ ہے وہ نہیں آیا ہے، وہ کسی کام سے باہر ہے، باقی سب آ گئے. اسے بھی بلا لو. یہ بھی بظاہر یعنی یہ تو ایسے اس بچے کو بلا رہے ہیں جیسے ساری کی ساری دعوت کا اہتمام اس بچے کے لیے ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابھی آقا کا بچپنا ہے، وہ ابھی تشریف لے آئے. اب جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو قافلے والے جو پہلے ہی حیران تھے مزید حیران ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ میزبان نے، راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت غور سے دیکھنا شروع کیا. اب میں کہوں کہ دعوت کا معاملہ تو رہ گیا سائیڈ پر، ایک طرف ایک نئی صورتحال ہو گئی. بحیرہ راہب آقا کو حیرت سے تک رہا ہے، قافلے والے یہ منظر حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کیا ہو رہی ہے؟ خیر بات آگے بڑھی. سب نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد یہ دعوت کنکلوڈ نہیں ہوئی، بلکہ کھانا کھانے کے بعد حیرتوں کا سلسلہ زیادہ آگے بڑھ گیا. کب؟ جب بحیرہ راہب نے گفتگو کرنا شروع کی. کیا یہ گفتگو کس بارے میں کر رہا ہے؟ وہ پھر اس بچے کے بارے میں. ارے اب عام طور پر ہم کہیں دیکھتے ہیں تو عام طور میں بچے سیکنڈری ہوتا ہے نا عام طور پر، لیکن یہ کوئی عام بچہ تو نہیں ہے. اس نے ایک سوال پوچھا، اس بچے کے ساتھ کون ہے؟ گفتگو پھر بچے کے گرد گھومنے لگی. حالانکہ یہ تو بچہ ہے اور میزبان تو اسے جانتا بھی نہیں ہے نا، مطلب ظاہر ہے ابھی تو اس کی عمر ہی کیا ہے، پہلے سفر کبھی کیا نہیں ہے تو کوئی انٹریکشن تھوڑی ہوئے دونوں کا پہلے. میزبان تو نہیں جانتا اور یہاں بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں اور میزبان تو خود اپنے مذہب کا بڑا عالم ہے. خیر کون ہے بچے کے ساتھ؟ جناب ابو طالب نے کہا میں ہوں اس کے ساتھ. یہ ایک رسمی سوال تھا. ہاں جی بچہ کون ہے اس کے ساتھ؟ اچھا ٹھیک ہے. یہ رسمی سوال تھا؟ نہیں. کیسے پتہ لگا ہمیں کہ رسمی سوال نہیں تھا؟ اس لیے کہ بات یہاں ختم نہیں، بات آگے بڑھی بلکہ بات شروع ہوئی. کیا مطلب؟ اگلا سوال اس کا، آپ کا اس سے کیا رشتہ ہے؟ اب یہ جو ڈائلاگ ہے، یہ جو مکالمہ ہے، یہ سب کو حیران کر دینے کے لیے کافی تھا. یعنی جس طرح ابھی آپ لوگ شاید حیران ہو رہے ہو گفتگو سن کے. اگلی بات، راہب اگر میں جو سمجھ رہا ہوں معاملہ وہی ہے تو پھر اس بچے کا والد اس دنیا میں نہیں ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اسے کیسے پتا ہے؟ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیسے کہہ رہا ہے؟ لیکن بہرحال جواب، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، اس کے والد اب اس دنیا میں نہیں ہے، میں اس کا چچا ہوں. مگر بحیرہ راہب تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ ماجرا کیا ہے؟
بس اب یہاں گفتگو اپنے عروج کو پہنچتی ہے. بچہ مرکز نگاہ ہے, بچہ مرکز محفل ہے, تجسس اپنے عروج پر ہے, اور ایسے میں وہ سوال جو سب کے دلوں میں ہے وہ جناب ابو طالب کی زبان پر ہے کہ تمہیں سب کیوں پوچھ رہے ہو, کیا پس منظر ہے اس کا. اب بحیرہ راہب کہتا ہے سننا چاہتے ہو, اب آپ بھی سنیے. اب بحیرہ راہب کہتا ہے اہل قافلہ سن رہے ہیں, اب اس کلیسا نے شاید ہی کبھی ایسا منظر دیکھا ہو, اس کلیسا میں شاید ہی کبھی پہلے ایسی رونق ہوئی ہو. اب راہب کہہ رہا ہے سب سن رہے ہیں, اچھا سننا چاہتے ہو, اب تک کی محفل کا احوال کنکلوڈ کر رہا ہے, سننا چاہتے ہو تو سنو. ارے یہ وہ بچہ ہے, یہ عام بچہ نہیں, راہب کہہ رہا ہے یہ وہ بچہ ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں تذکرہ آیا ہے. کیا کہہ رہے ہیں اس بچے کے بارے میں, کیا مطلب. بحیرہ راہب نے اپنی گفتگو آگے بڑھائی, یہ وہ بچہ ہے جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں آیا ہے. ارے یہ وہ بچہ ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک نبی ہے جو سب سے آخر میں آئے گا. یہ وہ بچہ ہے جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا اس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر. مگر مکالمہ آگے بڑھا, ارے تمہیں یہ, چلو ٹھیک ہے اگر یہ سب بھی لکھا ہے تو تمہیں کیسے معلوم کہ یہ وہی بچہ ہے. تمہیں تو یہ معلوم نا کہ ایک شخص آئے گا جو کہ یہ ہوگا, یہ کیسے معلوم کہ یہ بچہ وہی ہے. اس لیے کہ اب اس نے جواب دیا, ہماری کتابوں میں لکھا ہے, پہلے اس نے بتایا, پوچھا یہ کیسے معلوم کہ وہی بچہ ہے. اس لیے کہ جس جگہ پر, راہب کہہ رہا ہے جس جگہ پر یہ بچہ آ کر بیٹھا ہے ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہاں پر ہی آخری نبی آ کر بیٹھے گا, کوئی اور نہیں بیٹھے گا. ارے میری آنکھوں نے, بحیرہ راہب کہہ رہا ہے, ارے ان آنکھوں نے عجب منظر دیکھا ہے. ان آنکھوں نے دیکھا ہے کہ جس درخت کے نیچے یہ بچہ بیٹھا ہے, ان آنکھوں نے دیکھا کہ وہ درخت گویا جھک جھک کر بچے کو سلام کر رہا تھا. یا رسول اللہ فدا کا بھی امی, یا رسول اللہ, ابھی بچپنا ہے میرا آقا, میرا اور آپ کے آقا کا بچپنا ہے ابھی, اور یہ گواہی کوئی ماننے والا نہیں دے رہا, ایک غیر مسلم کر رہا ہے. بس وہ کہے میں سمجھ گیا یہ وہی نبی ہے جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں, یقیناً یہی مسلمانوں کا آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا کہہ رہے ہیں سرکار دو عالم کے. I can only imagine کہ کلیسا کا ماحول کیا سے کیا ہو گیا ہوگا. اللہ اکبر. لیکن حیرتوں کے سلسلے ابھی ختم نہیں ہوئے, ابھی ختم نہیں ہوئے. نہ قافلے والوں کے لیے حیرتوں کے سلسلے ختم ہوئے, نہ شاید آپ اکیلے میں ہوں. اس لیے کہ اب اس راہب نے جو اگلی بات کی ہے وہ ایسی تھی کہ جس نے اس سارے کے سارے سفر کا ہی رستہ بدل دیا ہے. بھائی منزل ہی بدل دی ہے, بھائی پورا سفر ہی بدل دیا ہے. ایسا کیا کہہ دیا یہ شخص, یہ بحیرہ راہب جناب ابو طالب سے کہتا ہے, سنو ابو طالب, سب غور سے سن رہے ہیں, آپ بھی سن رہے ہیں, لیکن وقت ختم ہو گیا ہے. تو اب کیا کہا جس کی وجہ سے سفر ہی تبدیل ہو گیا. کلرز کریں گے.